सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तफसीली शुक्रिया अदा किया है। और अजहर सती जो है, लोग बातें बहुत करते हैं, काम बहुत कम लोग करते हैं। अजहर सती उन लोगों में से है जो इसने इस इलाके की, इसके वालिद ने भी खिदमत की, इसकी वालदा ने भी खिदमत की। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और वो और उनकी औलाद इस इलाके की खिदमत कर रहे हैं। और आज भूल गए हैं, जब ये कहता था कि मैं बंद खन्ना काक बनाऊंगा, तो उस वक्त सारी पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने कहा कि एयरपोर्ट को खतरा है। लेकिन ये अजहर सती जैसे लोग थे, वाजिद साहब भी, राजा की नासर और उनके भाई वहीद महफूज साहब, ये सब लोग उस वक्त, अल्लाह ने ये काम किया। और आज बंद खन्ना काक के लोग शायद भूल गए होंगे कि ये जितनी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी है उस रोड पे, वो अल्लाह के बाद अल्लाह ने हमसे काम लिया जो आज वो उनकी प्रॉपर्टियों की कीमतें बढ़ी हैं। और ये बिहारी कॉलेज, ये भी अजहर सती को क्रेडिट जाता है। बाकी सड़कें होती रहती हैं। हमने अभी ये यूनिवर्सिटी बनाई है पाकिस्तान में, सैटेलाइट ऑन यूनिवर्सिटी, और तीसरी यूनिवर्सिटी में ये कॉलेज इस कॉलेज नहीं यार, ये मेन वकारुन्निसा कॉलेज को भी इंशाअल्लाह ताला इसी साल में 2021 में तीसरी यूनिवर्सिटी बना देंगे, ताकि आपकी बेटियां जो हैं, पाकिस्तान का रावलपिंडी वाहिद शहर है जिसकी बेटियां सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। मेरे भाइयों, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इस इलाके में हमने शराफत की सियासत पर ईमान रखते हैं। किसी की जुर्रत नहीं, कोई एसएचओ, कोई बदमाश या कोई कब्जा ग्रुप इस शहर में गर्दन उठा के चल सके। ये अल्लाह के फजलो करम से आप लोग हैं जो सर उठा के चल सकते हैं। आप लोग हैं जो इस शहर में सर उठा के चल सकते हैं। और मैं आज सियासी बात शुरू करते हुए ये कहूँगा, किस चीज़ की आप इसराइल की रैलियां मना रहे हैं? आए इकट्ठे मिलाएं फजलुर रहमान साहब। खत्म नबूवत पर मैं इकट्ठा जलसा करने के लिए फजलुर रहमान साहब तैयार हूं। आओ फजलुर रहमान साहब, हम इसराइल के खिलाफ इकट्ठा जलसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें इमरान खान का भी नारा लगेगा। आए जनाब अली, आप कह रहे हैं जनाब अली कि हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और कश्मीर के लिए फजलुर रहमान साहब आए, इकट्ठा जलसा करें। कश्मीर की आज़ादी के लिए जो काम इमरान खान ने किया है यूनाइटेड नेशन में और सारी दुनिया में, वो आप नहीं कर सके। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इमरान खान का वजीर हूं। ये आज वजारत दाखिला रावलपिंडी के हर बच्चे की वजारत दाखिला है। हर बच्चा वजीर दाखिला है, हर बेटी वजीर दाखिला है, हर माँ वजीर दाखिला है। क्योंकि हमने इस शहर में 15वीं वजारत अल्लाह ने हमें दी है। ये हम 15वीं वजारत कर रहे हैं, ये उसका शुक्र है। हम इस काबिल नहीं है। हमने कोई इस शहर में बरादरी की सियासत नहीं की है। हमने इस शहर में फिरकों की सियासत नहीं की है। तमाम आलम दीन काबिल एहतराम है। जो कुछ फजलुर रहमान साहब और गफूर हैदरी साहब ने तकरीर की है कराची में, मैं उनको माफ़ करता हूँ। मौलाना साहब, मैं एहतराम करता रहूँगा आपका। मैं अहले तशी का एहतराम करूँगा, अहले सुन्नी का एहतराम करूँगा, अहले देवबंद का एहतराम करूँगा। क्योंकि हम इन मदरसों को दीन के मीनार समझते हैं। आप इन मदरसों को सियासत में लाना चाहते हैं। मुझे कोई फिक्र नहीं है नून की, वो अपना मसला खुद सेट कर लेंगे। मुझे कोई जरा से भी फिक्र नहीं है पीपल्स पार्टी की, वो अपने मसले सेट करने के माहिर हैं। मुझे फजलुर रहमान की फिक्र है, बंद गली में जा रहा है। फजलुर रहमान जिस बंद गली में जा रहे हो, उससे दीन के मदरसों को ना नुकसान पहुंचे। ये ना हो कि मैं ये अफसोस से कहूं कि मैं बार बार आपको समझाता रहा, मैं बार बार आपसे कहता रहा कि आओ दीन का काला काला रसूल अल्लाह का झंडा इकट्ठे उठाएं।
لیکن مدرسے کے طلبہ کو پڑھنے دیں. مدرسوں میں کالا کالا رسول اللہ کا جہاں علم بلند ہو ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن جو باتیں آپ یہ کر رہے ہیں، 4 الزام آپ لگا رہے ہیں. آپ یہودی کا الزام لگاتے ہیں، آپ ختم نبوت کا الزام لگاتے ہیں، آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، آپ اسرائیل کی بات کرتے ہیں. آئیں 4 مسئلوں پر سارا راول پنڈی جو ہے وہ اللہ کے سامنے عہد کرتا ہے دنیا کی ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، اس میں کبھی مفاہمت نہیں ہو سکتی. مہربانی 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 بھائی، بس اب نہیں، پہلے پاناما تھا، اب پاناما 2 آ گیا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 7,50,000 ڈالر شہباز صاحب نے نیب کو دیے. نیب کو دیے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نئی جائیدادیں نکلنے جا رہی ہیں. میں وقت سے پہلے بات کرتا ہوں اور لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں میرے بھائی، سارے ٹاک شو میں باتیں کرتے ہیں میرے بھائی قابل احترام. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے. آج دیکھیں کہ یہ ضمنی الیکشن میں کمپین کر رہے ہیں، یہ ضمنی الیکشن کی کمپین کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا یہ استعفے نہیں دیں گے، یہ استعفے نہیں دے رہے ہیں. سینٹ کے الیکشن میں عمران خان گئے ہیں سپریم کورٹ میں کہ اس کو سیکرٹ قرار دے دیا جائے یا اوپن قرار دے دیا جائے. وہ چاہتا ہے اس کو اوپن قرار دیا جائے، جو مرضی فیصلہ ہو. ایک اور بھی حل ہے اس کا، ساری پارٹیاں مل کر بیٹھے اور جتنے ووٹ ہیں اتنے کینڈیڈیٹوں کا فیصلہ کر لیں تاکہ کوئی ووٹ نہ بکے اور جمہوریت اور مستحکم ہو. ایک دن کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. جب کاغذات نامزدگی داخل ہونے ہیں، جو پارٹی کینڈیڈیٹ نہ ہو اس کے کاغذ کو ریکمینڈ اور سیکنڈ نہ کیا جائے تو یہ بھی نتیجہ نکل آئے گا. اور بڑا انہوں نے شور پہنایا ہوا ہے کہ منی لانڈرنگ. اس سے کم لوگ تھے اظہر ستی صاحب، آپ یقین جانیں اس جلسے سے کم لوگ تھے جو الیکشن کمیشن کے آگے آئے، جو پتہ نہیں کہاں سے لائے کہاں سے آئے. آپ اسی طرح آئیں جناب. لانگ مارچ کی تاریخ بتائیں. میں وارڈ نمبر 27 میں میں پی ڈی ایم اے سے کہنا چاہتا ہوں آپ جناب تاریخ بتائیں کب آپ نے تشریف لانی ہے. اسی طرح آئیں جس طرح الیکشن کمیشن میں آئے ہیں. آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی، کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی. لیکن بندے اپنے لے کے آئیں، بندے عمران خان نے نہیں دینے. آپ کو بندے اپنے لائیں، بے شک جہاں سے مرضی لائیں، بندے اپنے لے کے آئیں اور قانون کے دائرے میں آئیں، آئین کے دائرے میں آئیں. جو آپ کا حق ہے. اب تو بلاول کہتا ہے عدم اعتماد لائیں گے. عدم اعتماد لاؤ، ایک دفعہ چھوڑ کے 100 دفعہ لاؤ. سینٹ کے اجلاس میں ادھر 66-65 آدمی تھے، ادھر اندر گئے تو 44 ہی رہ گئے، 11 ممبر ہی غائب ہو گئے. 11 ممبروں کو نظر لگ گئی. صدر کے الیکشن میں کیا ہوا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب خود صدر کے امیدوار تھے، لوگ بھول جاتے ہیں. اسی اسمبلی میں جس میں وہ لعنت بھیجتے ہیں، جس پہ وہ لعنت بھیجتے ہیں، اسی اسمبلی میں وہ صدارت کے امیدوار تھے. اسی اسمبلی کے لیے 2 لوگوں کو ٹکٹیں دی ہیں، انہوں نے ابھی ٹکٹیں دی ہیں. اسی اسمبلی میں ان کا بیٹا بیٹھا ہے، لیکن لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں. میں ایک ہی اپیل ٹی وی کے ذریعے فضل الرحمان سے کرنا چاہتا ہوں. فضل الرحمان صاحب، پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا آپ سے ہاتھ ہو جائے گا، آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. آج میں پھر اظہر ستی کے جلسے میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ سے ہاتھ ہو جائے گا اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. میرے بھائیوں، ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ پر، اس شہر پر کسی قبضہ گروپ کا نام نہ ہو، اللہ کا اور اس کے رسول کا نام ہو.
کسی بدماشی کا نام نہ ہو، کسی تھانے کی چودراہٹ کا نام نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی یہ جستجو ہم جاری رکھیں گے، اور عمران خان کی قیادت میں یہ نہیں کہتا، حالانکہ کئی دفعہ عمران خان صاحب مجھے کہتے ہیں، میں ایمان کی حد تک سوچ کے یہ کہتا ہوں کہ مہنگائی اس لیے بھی ہوئی کہ چوروں نے بہت لوٹا، لٹیروں نے بہت لوٹا، کرپٹ لوگوں نے بہت لوٹا۔ بجلی اس لیے بڑھنی پڑ گئی کہ ان لوگوں نے ایسے معاہدے کیے کہ یا ہم بینک کرپٹ ہو جاتے، ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، آئی ایم ایف کی شرائط میں رہنا پڑا، آئی ایم ایف کے مسئلوں سے ہم نکل نہ سکے، اس کا بوجھ آپ لوگوں پہ پڑا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس کا درد نہیں ہے، آپ خدا پہ یقین کریں، خدا پہ آپ یقین کریں، شاید ہفتے میں وہ 3 میٹنگز کرتا ہے، لیکن خزانے کو لوٹا اس برے طریقے سے گیا۔ شکر ہے کہ ریمیٹنس آ رہی ہیں، باہر سے لوگ پیسے بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے انشاءاللہ تعالی جو عمران خان نے خدمت کی ہے وہ رنگ لائے گی، پاکستان آگے جائے گا۔ اس سال کے اندر انشاءاللہ اس مہنگائی اور بے روزگاری کو ہم کنٹرول کریں گے۔ میں اظہر ستی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پی ڈی ایم اے کو آخری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ضمنی الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ سینٹ کے الیکشن میں آپ آ رہے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ استعفے آپ دے نہیں رہے، بات ختم ہو گئی۔ اس لانگ مارچ میں بھی سوچو، تھوڑا بہت آپ کا پردہ رہ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پردہ رہ جائے، اور آپ جو اپریل میں یا مارچ کے آخر میں آنے کا سوچ رہے ہیں اس کو دوبارہ سوچیں۔ جو لاہور کا جلسہ ہوا ہے اور جو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے بعد ہوا ہے، اس کے بعد آپ کی پوزیشن بڑی کمزور ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ایکسپوز ہو جائیں، جس طرح تین ایشو پر آپ پیچھے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ لانگ مارچ پر بھی ریکنسیڈر کریں۔ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور عمران خان انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گا۔ نیشنل مارکیٹ کا جو مسئلہ ہے مجھ سے ملنے اس کو کرنا تھا، راشد صاحب کروا دیں گے۔ اگر نہ ہو تو اگر کارپوریشن کی طرف سے تکلیف ہے تو میں کارپوریشن کو بھی ان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا، رک جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔